ہم اگر ٹائم مشین میں بیٹھ کر سن 1900 کے شروع میں چلے جائیں تو ہمیں دنیا میں صرف دو سپر پاورز ملیں گی، سلطنت عثمانیہ اور برٹش امپائر۔ عثمانی خلیفہ کا حکم 3 براعظموں اور پورے عالم اسلام پر چلتا تھا۔ آپ سلطنت کے حجم کا اندازہ صرف فوج کے سائز سے لگا لیجئے۔ سلطنت عثمانیہ کی فوج میں 28,70,000 فوجی تھے۔ بحری جہازوں، رائفلوں، توپوں اور گھوڑوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں تھا، لیکن پھر یہ سلطنت چند برسوں میں تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی اور آج اس کی داستان ارطغرل ڈرامے کے علاوہ کہیں نظر نہیں آتی۔ یہ سلطنت چند برسوں میں کیسے ختم ہو گئی، یہ ایک حیران کن سٹڈی ہے۔ میرا دعویٰ ہے آپ اگر دل کھلا کر کے صرف اس ایک حقیقت کو سمجھ لیں گے تو آپ کو پورے عالم اسلام کا المیہ سمجھ آ جائے گا۔ آپ کو اپنے ماضی، حال اور مستقبل کے اندازے کے لیے بھی زیادہ جدوجہد نہیں کرنی پڑے گی۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال کی بنیاد 34ویں خلیفہ سلطان عبدالحمید دوم نے رکھی۔ یہ 1876 میں خلیفہ بنا۔ دنیا اس وقت تک تبدیل ہو چکی تھی۔ لوگ بادشاہوں کے آمرانہ مزاج سے تنگ تھے۔ یورپ میں جمہوریت آ چکی تھی، لہٰذا ترک عوام نے سلطان پر جمہوریت کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ سلطان نے دباؤ میں آ کر عثمانی سلطنت میں پہلا آئین نافذ کر دیا، پارلیمنٹ بنائی اور مدحت پاشا کو وزیر اعظم بنا دیا، لیکن یہ نام کا وزیر اعظم تھا، اصل اختیارات بدستور سلطان کے پاس تھے۔ اس سیاسی منافقت پر عوامی احتجاج شروع ہو گیا۔ سلطان نے آئین منسوخ کر کے پارلیمنٹ توڑ دی اور اس کے بعد 30 سال تک پارلیمنٹ بحال نہ ہو سکی۔ عوامی احتجاج زور پکڑتا رہا۔ فوج اور سول انتظامیہ دونوں سلطان کے ہاتھ میں تھی۔ سلطان نے کتابوں، اخبارات اور عوامی اجتماعات پر پابندی لگا دی۔ عوام کی طرف سے شدید رد عمل سامنے آیا۔ بادشاہ نے فوج کو عوام کو دباؤ میں لانے کا حکم دے دیا، لیکن ترک فوج نے انکار کر دیا۔ جنرلز نے بادشاہ کو مشورہ دیا، آپ اس کا سیاسی حل نکالیں، عوام پر فوج کشی نہ کریں، فوج اپنے لوگوں پر گولی نہیں چلائے گی۔ یہ جواب بادشاہ کو اچھا نہ لگا۔ اس نے ساری عسکری قیادت بدل دی۔ سلطان نے جونیئر اور کمزور افسر اٹھائے اور انہیں سینئر پوزیشنز پر لگا دیا، اور وہ افسر سلطان کی منشا کے مطابق عوام کو دبانے لگے۔ ٹیکس کلیکشن، لا اینڈ آرڈر، بادشاہ کی سیکورٹی اور خفیہ معلومات سب فوج کے حوالے کر دیا گیا۔ اس دور میں 3 پاشا ابھر کر سامنے آ گئے، طلعت پاشا، جمال پاشا اور انور پاشا۔ ترکی میں پاشا نام نہیں ہوتا، عہدہ ہوتا ہے، اور یہ میجر جنرل کے برابر ہوتا ہے۔ طلعت پاشا کو داخلہ امور دے دیے گئے۔ جمال پاشا کے پاس نیوی تھی، جبکہ انور پاشا بری فوج کا سپہ سالار اور وزیر جنگ تھا۔ آپ آج بھی گوگل پر 3 پاشا ٹائپ کریں، آپ کے سامنے یہ 3 نام آ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ پچھلے 100 سال سے ان 3 پاشاؤں کو یونیورسٹیوں اور ریسرچ انسٹی ٹیوٹس میں بطور کیس سٹڈی پڑھایا جا رہا ہے۔ چنانچہ ان پر مسلسل تحقیق جاری ہے، اور یہ تحقیق ثابت کرتی ہے حکمران جب اپنے اقتدار کے لیے کمزور لوگوں کو اہم ترین پوزیشنز پر بٹھاتے ہیں تو پھر حکمرانوں اور قوموں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ 3 پاشا سلطنت کے اصل اختیارات کے مالک تھے۔ انہوں نے کمیٹی آف یونین اینڈ پروگریس بنا لی اور سلطان کو بھی اس کمیٹی کے فیصلوں کا پابند کر دیا۔ سلطان شروع میں کمیٹی کے احکامات مانتا رہا، لیکن پھر اسے اچانک یاد آ گیا، میں ارطغرل کا بیٹا ہوں، سلطان میں ہوں، اور میں نے ان تینوں کو تعینات کیا تھا۔ چنانچہ اس نے انہیں ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ انٹیلیجنس تینوں پاشاؤں کے پاس تھی، انہیں بھنک پڑ گئی۔ انہوں نے ترک نوجوانوں کی پارٹی انجمن اتحاد و ترقی کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ انجمن نے ملک بھر میں دھرنے شروع کر دیے۔ شیخ الاسلام بھی پاشاؤں کے قبضے میں تھا۔ پاشاؤں کے حکم پر شیخ نے سلطان کی معزولی کا فتویٰ دے دیا۔ تینوں پاشا شاہی محل دولمہ باشے گئے، سلطان کو اٹھایا اور بحری جہاز میں بٹھایا اور جلا وطن کر دیا۔ پاشاؤں نے اس کے بعد 1909 میں سلطان محمد الخامس کو تخت پر بٹھا دیا۔ یوں جنرل اپنی مرضی کا بادشاہ لے آئے۔ آپ کمال دیکھیے، جی ہاں، سلطان عبدالحمید دوم اپنی مرضی کے جرنیل لے آیا تھا، اور بعد ازاں جرنیل اپنی مرضی کا بادشاہ لے آئے۔
عثمانی سلطنت کے تینوں پاشا سمارٹ تھے، یہ جانتے تھے خوف حکمرانی کا واحد اصول ہے، آپ لوگوں کو خوف زدہ کریں، کوئی آپ کے اختیارات کو چیلنج نہیں کرے گا، لہٰذا تینوں نے جی بھر کر خوف کو بطور تکنیک استعمال کیا۔ انور پاشا 28,70,000 فوج کا کمانڈر تھا، جمال پاشا کے پاس دنیا کی سب سے بڑی نیوی تھی، جبکہ طلعت پاشا دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے داخلہ امور کا مالک تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنی ریٹ قائم رکھنے کے لیے پوری سلطنت کو قبرستان بنا دیا۔ بادشاہ خوف زدہ تھا کیونکہ یہ جانتا تھا ان لوگوں نے اپنے محسن سلطان عبدالحمید کو اٹھا کر باہر پھینک دیا تھا۔ میں کس کھیت کی مولی ہوں۔ عوام خوف زدہ تھے کیونکہ عوام کو ڈرانے کے لیے انور پاشا نے آرمینیا اور یونان پر فوج چڑھا دی تھی اور 10 لاکھ لوگ مار دیے تھے، لہٰذا پوری سلطنت میں خوف طاری ہو گیا۔ یورپ اس زمانے میں عثمانی سلطنت کو انور لینڈ کہتا تھا۔ یہ سلسلہ 1914 تک چلتا رہا، یہاں تک کہ جنگ عظیم اول کے امکانات نظر آنے لگے۔ پاشا جانتے تھے جنگیں آمریت کا بہت بڑا دفاع ہوتی ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو دنیا کی زیادہ تر جنگیں ملٹری ڈکٹیٹرز کے دور میں ہوتی نظر آئیں گی۔ کیونکہ ملٹری ڈکٹیٹرز جنگ کو اپنی بقا کے لیے استعمال کرتے ہیں، گولہ بارود اور لاشیں ہمیشہ ڈکٹیٹرز کا تحفظ دیتی ہیں، لہٰذا یہ لوگ بھی شدت سے جنگ کا انتظار کرنے لگے۔ جرمنی نے 29 اکتوبر 1914 کو روس پر حملہ کیا اور اگلے ہی دن انور پاشا نے روس کے ساحلوں پر بمباری شروع کر دی اور عثمانی سلطنت کو جرمنی کا اتحادی ڈکلیئر کر دیا۔ سلطان محمد کو پاشاؤں کا حکم ہوا اور سلطان نے خلیفہ کی حیثیت سے پہلی عالمی جنگ کو مقدس جنگ قرار دے دیا۔ اس نے انور پاشا کو جنگ کے تمام اختیارات بھی دے دیے اور یوں سلطنت عثمانیہ اس جنگ کا حصہ بن گئی جو کسی بھی طرح ان کی جنگ نہیں تھی۔ اس حماقت کا یہ نتیجہ نکلا، ترکی کے 26 لاکھ لوگ اور 10,20,000 فوجی مارے گئے، سلطنت بھی تباہ ہو گئی، عرب علاقے ترکوں کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ سلطان محمد حالات کی سنگینی سے واقف تھا، لیکن وہ صرف محل تک محدود ہو چکا تھا۔ وہ توپ کاپی محل کے تبرکات کے کمرے میں بند ہو جاتا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خرقہ مبارک پکڑ کر ساری رات روتا رہتا تھا اور اپنی غلطی کی معافی مانگتا رہتا تھا۔ اس دوران عراق اور شام میں ترک فوج کو بری طرح مار پڑی اور یہ دونوں ملک خلافت کے ہاتھ سے کھسک گئے۔ یہ خبر سن کر بادشاہ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ محل کے اندر انتقال کر گیا۔ سلطان کا ایک کزن سلطان محمد ششم 57 سال سے جیل میں تھا۔ تینوں پاشاؤں نے اسے جیل سے نکالا اور تخت پر بٹھا دیا۔ وہ سلطان محمد سے زیادہ نااہل اور کمزور تھا۔ دوسری طرف عراق اور شام میں شکست کے بعد فوج میں بغاوت ہو گئی۔ کرنل مصطفیٰ کمال اور ان کے ساتھیوں نے جرنیلوں کے خلاف بغاوت کر دی۔ طلعت پاشا اور جمال پاشا کو اپنا انجام صاف نظر آ رہا تھا، چنانچہ انہوں نے استعفیٰ دیا اور ملک سے فرار ہو گئے، جبکہ انور پاشا تاجکستان میں مارا گیا۔ سلطان محمد نے اپنا اقتدار بچانے کے لیے برطانوی ایجنٹ احمد عزت پاشا کو وزیر اعظم بنا دیا اور احمد عزت پاشا نے رہا سہا ملک برطانیہ کے حوالے کر دیا۔ بچی کھچی فوج مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت میں اکٹھی ہوئی، جنگ آزادی شروع ہوئی اور مصطفیٰ کمال پاشا نے جرمنی، برطانیہ، فرانس اور روس چاروں سے اپنے علاقے واپس لینا شروع کر دیے۔ مصطفیٰ کمال نے سلطان محمد جیسے نااہل بادشاہ سے جان چھڑانے کے لیے 1922 میں خلافت کے خاتمے کا اعلان بھی کر دیا۔ آخری بادشاہ سلطان محمد کو جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ شروع میں مالٹا گیا، پھر شریف مکہ کی دعوت پر حج کے لیے گیا۔ سلطان محمد عثمانی تاریخ کا واحد بادشاہ تھا جس نے حج کیا تھا، لیکن یہ حج بھی معزولی کے بعد کیا گیا تھا، گویا کسی عثمانی بادشاہ کو حج کی سعادت نصیب نہیں ہوئی تھی۔ یہ حج کے بعد مصر گیا، لیکن عوامی احتجاج پر اسے سکندریہ سے نکال دیا گیا۔ دنیا میں اب اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اٹلی کے بادشاہ وکٹر امانویل کو اس پر ترس آ گیا اور اس نے اسے اٹلی کے شہر سان ریمو میں کرائے پر چھوٹا سا ولا لے لیا۔ اس نے زندگی کے آخری 3 سال اس چھوٹے سے ولا میں گزارے۔
1926 میں اس کا انتقال ہوا اور اسے دمشق کی مسجد سلطان سلیم اول میں دفن کر دیا گیا۔ مجھے اس کی قبر پر جانے کا اتفاق ہو چکا ہے اور یوں 3 جرنیلوں اور 3 سلطانوں کی حماقت اور ہوس اقتدار سے دنیا کی آخری اسلامی خلافت اختتام پذیر ہو گئی۔ عثمانی سلطنت کو 28,70,000 کی دنیا کی سب سے بڑی فوج بھی نہ بچا سکی۔ تاریخ گواہ ہے، بادشاہ جب اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے مضبوط ادارے کمزور لوگوں کے حوالے کرتی ہیں تو پھر کمزور افسر اپنی مرضی کا بادشاہ لے آتے ہیں اور یوں یہ ایک دوسرے کو بدلتے رہتے ہیں اور آخر میں سلطنت ختم ہو جاتی ہے۔ تاہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم یہ تاریخی غلطی نہیں دہرا رہے، لہٰذا انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب دنیا کے ہر اس ملک میں ہمارا جھنڈا ہوگا جس میں کبھی عثمانی سلطنت کا پرچم ہوتا تھا۔